وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمد للہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم ہزارہ مرتبہ احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک نئی صبح عطا فرمائی، صحت، تندرستی، عافیت، ایمان کے سلامتی کے ساتھ، اور اس کے اوپر اتنا بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشغول لائف سے نکال کر اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کی، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلام اللہ کو ہمارے سامنے کھول دیا، اور آج ہم اپنی مصروفیات سے نکل کر تھوڑا ٹائم اپنے کلام اللہ کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کر کے بیٹھے کہ اے اللہ، جو ہم اس میں اوامر پڑھیں گے، جو تیرے احکام ہوں گے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ جو نواحی ہے، جس سے بچنے کا آپ حکم فرما رہے ہیں، چاہے ہمیں ہو، چاہے بنی اسرائیلیوں کو ہو، چاہے یہود و نصارہ کو اللہ دعوت دے رہے ہوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں نفع عطا فرمائے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اس کو ہمارے لیے رہبر بنائے، اس کو ہمارے لیے راہ نجات بنائے، اس کو ہماری زندگی میں ایسے داخل کر دے کہ ہماری زندگیاں خوشیوں سے بھر جائے، کہ ہماری زندگی ہر کام قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، ہمارے بچوں کی تربیت اس طریقے سے ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ اللہ رب العزت ہماری رہنمائی ہماری زندگیوں میں ایسے چراغ روشن کر دے جس کا اجالا دور دور تک پہنچے، اور ایسی گمراہ اور بے راہ روی میں چلنے والے انسانوں کو یہ فائدے کا سبب ملے۔ عزیز بہنیں، اصل مقصد تو ہمارا اس ترجمہ اور تفسیر کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت پہلے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، اور اللہ رب العزت جہاں تک اس آوازوں کو پہنچائے، اللہ رب العزت عام عمل پر لا کر کھڑا کرے، اور اس قرآن کی پورے طریقے سے کما حق ادا کرتے ہوئے، ہم تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت اعمال پر لا کر کھڑا کر دے۔ تو اللہ سے دعا کر کے بیٹھے انشاءاللہ، اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے۔ تو عزیزی بہنیں، جس طرح ہم نے پچھلے کلاسز میں ایک چھوٹا سا شارٹ جیسے کہ دیکھا ہے، کہ شارٹ سٹوری دیکھا ہے کہ دجال کا خروج ہوگا اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، قیامت کا منظر کیسے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے مبعوث ہوں گے، اور پھر وہ کتنے دن زندہ رہنے کے بعد ان کی وفات ہو کر وہ دنیا سے جو ہے تو تشریف لے کر جائیں گے، اور قیامت پھر برپا ہوں گی۔ ہاں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ پیدا ہوگے۔ آگے ہے، دیکھیے، یہی یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہلاک کریں گے، اور پھر یہودی آج جو اتنے رعب اور بڑے درجے پر مانے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر دنیا کے ریل پیل کر دیں گے، کافروں کے اوپر۔ تو ان کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت پڑ جانا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ریچسٹ مین جو ہے تو وہ تو بے ایمان ہے، اللہ نے تو اسے دے رکھا ہے۔ تو عزیز بہنیں، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے ایمان کی دولت دیتے ہیں، اور جسے اللہ نہیں چاہتے ہیں اسے ایمان سے محروم رکھ کر دنیا اس کے اوپر ریل پیل کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اسی میں دھسا رہے، اسی میں جو ہے تو وہ مشغول رہے، اور اسے کوئی قسم کی توفیق نہ ہو۔ دنیا ان کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے جو تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے عزیز بہنوں، جو ہمارے لیے ملا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا شکر ادا کرے، جو نہیں ملا تو اللہ رب العزت ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی منزل ہے عزیز بہنیں کہ ہم سفر کے اوپر جاتے ہیں تو سفر پہ جانے سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی تیاری کرتے ہیں، اور بہت کم اور مختصر اور ہلکا سامان رکھتے ہیں، اس لیے کہ سفر، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سفر میں تکلیفیں نہ ہوں، کھانا بھی ہلکا کھاتے ہیں، غذائیں بھی ہلکی رہتی ہے، سامان بھی جو ہے تو ہم ایسا رکھتے ہیں، کمپیکٹ لیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ کیری کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، لادنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ اور جب ہم منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، اپنے گھر آ جاتے ہیں، تو ہر قسم کی ہر چیز مہیا ہوتی ہے، ریل پیل ہوتی ہے، سٹاک بھرے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ایسے ہی میرے بہنیں، دنیا جو ہے تو ایک سایہ ہے، الدنیا ظل زائل، کہ دنیا ختم ہونے والا سایہ ہے۔ الدنیا
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم دنیا کن فی دنیا کل مسافر او عابر السبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی چلتا ہوا مسافر ہے، یا پھر کیا ہے، مسافر ہے، یا پھر جو تو کوئی سائے میں بیٹھنے والا انسان ہے، عابر السبیل، یا پھر چلتا پھرتا کوئی انسان ہے جو راستے سے چل رہا ہو اور اس کی منزل وہ نہیں ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے راہ گاہ ہے، دنیا ہماری ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں ہم اتنا پھیلا کر، اتنے پھیلاؤ میں کوشش کر رہے ہیں کہ میری ہو جائے، وہ میری ہو جائے، یہ زمین آج ہم آپ کے پاس رہتا ہوا گھر ہے، ساری کچھ چیزیں موجود ہے، لیکن محنت اس کے لیے کر رہے ہیں، رات دن انتھک محنت اس کے لیے ہو رہی ہے کہ میرے پاس ایک نہیں 10 آ جائے، ہے نا، تو میرے پاس اتنے کچھ ہو۔ لیکن عزیز بہنیں، آپ ہی یہ سوچئے 50 سال کے بعد، 60 70، مان لو 100 سال کے بعد کوئی آپ کا نام بھی لے گا، میرا نام لے گا کہ ہم یہاں پر تھے، یہ ان کا گھر تھا، یہ کوئی نہیں لے گا میرے اس بہنوں۔ یہ اتنی، دیکھیے کتنی، ایک سینچری کوئی معمولی بات ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد ہمیں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو جو اللہ نے دنیا دی ہے اس کے اوپر قناعت کر لے، اور جو آخرت پر اس کے آگے محنت کر لے، آخرت کے لیے تھک جائے، اللہ رب العزت ایک سبحان اللہ کی جگہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، دوسرے سبحان اللہ پر وہ درخت جو تو پھلدار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو عزیزی بہنیں، یہ اصل محنت ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حقہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 160 سورہ نساء کی پارہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عن سبیل اللہ کثیرا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَبِظُلْمٍ، ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین ہادوا حرمنا علیہم، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی چیزیں، حرمنا علیہم، تو انہوں نے اپنے اوپر کیا کر دیا تھا، اپنے آپ پر وہ چیزیں حرام کر لی تھی، پاکیزہ چیزوں کو، طیبات احلت لہم، کہ اللہ نے ان کے لیے حلال رکھی تھی وہ چیزیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، کہ جو نفیس چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی تھی، اور ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو کیا کرتے تھے، وہ روکنے کا باعث بنتے تھے۔ جو اللہ کے راستے میں نہ خود نیک کام کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کڑی نظر ان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ خود نیک کام نہیں کرتے، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور سود جس سے وہ منع کیے گئے تھے، اسے لینے کے باعث، لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں سے جو کافر ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو جو کافر ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے المناک، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ سود لیتے ہیں، کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، کسی سے یہ کہہ کر بھی مان لینا کہ ہم آپ کا اتنا کام بنا دیں گے، اس کے محنت سے زیادہ ہم جو ہے تو اس کے اوپر اپنی محنت سے زیادہ کسی سے جو ہے تو مانگنا، یہ بھی جو ہے ایک قسم کے سود میں آتا ہے۔ سود صرف بینکنگ کا سود ہی نہیں ہوتا ہے، اگر ہم کسی کا کام کر رہے ہیں اور اس میں اتنی محنت ہم زیادہ لے رہے ہیں کہ اس سے ٹرپل بنتی ہے، اور وہ ناحق ہے، تو وہ بھی جو ہے تو سود ہے۔ کسی کا مال ناحق کھانا کا مطلب تو سبھی کو پتا ہے کہ وہ کس اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جس کے اندر ہوں گے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں، ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا، جو تجھ سے پہلے اتارا گیا ہے، ہاں، اور کیا کرتے ہیں، وہ مقیمین الصلاۃ ومؤتون الزکوٰۃ، ہے نا، پہلے تو ایمان لاتے ہیں وہ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اور ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قریب کے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے اجر عظیم، ہے نا، بہت بڑا اجر۔ تو یہودیوں کی بدعمالیوں کی جو سزا تھی، اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ تو کہ حرمت قدری ہو، یعنی مقدرات الہی میں یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو بدل کر اس میں تحریف کر لیں گے، چینجز کر لیں گے کتابوں میں، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیں گے صرف اپنے تشدد اور اپنی سخت گیری کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ حرمت شرعی ہے، یعنی نزول تورات سے پہلے جو بعض چیزیں ان پر حلال تھی، تورات کے اترنے کے وقت ان کے بعض بدکاریوں کی وجہ سے وہ حرام قرار دی گئی ہے، جیسے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، بیجا کے حرام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اونٹ کے گوشت کو کوئی حرام چیز تو ہے نہیں وہ، اور اونٹ کا دودھ تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کے ماں سوا تمام طعام بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، پھر تورات میں ان پر بعض چیزیں حرام کی گئی۔ اب ان کی اس وجہ سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر سختیاں ڈال دی، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کے فائدہ اٹھائے اپنے اوپر، جیسے کہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں اب اللہ کی قسم میں جو ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگوں گی زندگی بھر، آپ نے یہ کہہ دیا، کسی کی ضد پر بھی کرتے ہیں ایسے لوگ، لیڈیز اکثر طور پہ، کہ اب میں اس کو ہاتھ نہیں لگوں گا، آپ نے یوں کہہ دیا میں زندگی بھر اس کو چکھوں گی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو عزیز بہنیں حرام کر دی، حلال کیا ہے اپنے لیے، پاکیزہ ہے، تو پھر اسے نہیں، اللہ نے پاس فرمایا کہ میں شہد کو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجا کہ نبی پاس جس کو ہم نے حلال کیا ہے تم اس کو حرام نہیں کر سکتے، جو پاکیزہ چیز ہے اس کو اپنے آپ پر کیوں اپنے آپ پر پابندی ڈال رہے ہو کہ ہم نے اسے حلال کیا ہے تو آپ ضرور اس سے استعمال کریں۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی قسمیں بھی نہیں کھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں میں سنا جاتا ہے کہ وہ یہ قسم کھا لیتے کہ میں آئندہ سے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لیتی ہوں، میں کبھی اس کو چکھوں گی بھی نہیں کسی کی ضد پر اس طریقے سے، تو نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ پھر کیا فرما رہے ہیں، یہودیوں پر ہم نے ہر ناخندار جانور حرام کر دیا، گائے بکری کی چربی بھی جو الگ تھلگ ہو، یعنی چربی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، اور جو ناخنوں والے جانور تھے وہ بھی حرام کر دیا، اور ہم نے ان پر حرام قرار دے دی، یہ اس لیے کہ یہ باغی، طاغی اور مخالف رسول اور اختلاف کرنے والے تھے۔ بس یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ ان کے ظلم اور زیادتی کے باعث خود اللہ کی راہ سے الگ ہو کر دوسروں کو اس سے بھٹکانے کے باعث جو ان کی پرانی عادت تھی، رسولوں کے دشمن بن جاتے تھے، انہیں قتل کر ڈالتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، طرح طرح کے ہیلے کر کے سود خوریاں کرتے تھے جو محض حرام تھی۔ اب کسی بھی طریقے سے کسی کے مال کو اپجنا، یا پھر اپنے اوپر جو تو چوری کر لینا، یا کسی اعتبار سے اپنے اوپر لے لینا، یا کسی کو زیادہ چارج کر کے لینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ کسی کے مال کو کھانے کے حکم میں آتا ہے۔ اور جس طرح بن پڑتا لوگوں کے مال مار کھانے کی طاق میں لگے رہتے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ نے یہ کام حرام کیے ہیں، جرأت سے انہیں کر گزرتے تھے، اس باعث ان پر بعض حلال چیزیں بھی ہم نے حرام کر دی، ان کفار کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا، لیکن جو اس دین میں سچے اور پختہ علم والے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیمہ تیار رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، قیامت کے دن پر، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اصل ایمان والے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، صرف اللہ ہی کی، وہ یہ جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، ہر برا عمل، ہے نا، جزا سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ تو عزیزاں نے اگر سوچ لینا تو ہم کو بہت آسان چیز یہ لگ رہی ہے، لیکن یہ سب سے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی انسان ہے اس کی زندگی میں جو چیز ہو رہا ہے، اچھی اور بری چیزیں ہو رہی ہے، تو یہ تقدیر سے ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ میرے مقدر میں یہ تھی اور یہ ہو گئی، اگر میں اس طرح سے کرتا تو ہوتا، یہ جو ہے تو شیطان والی باتیں ہیں اور اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں، کفریہ باتیں ہیں۔ ہاں جب وقت ہے، ہمارے بساط ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، بے شک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ آپ کو کسی تکلیف سے، یہ نہیں ہے کہ سانپ سامنے آ گیا تو کہیں گے مقدر میں ہے تو کاٹیں گا، نہیں ہوں گا تو پھر وہ نہیں کاٹیں گا، بلکہ
اللہ تعالیٰ نے ڈیفینس کرنے کا حکم دیا کہ آپ موذی چیزوں کو مارو، اور آپ جو ہے تو اگر طبیعت خراب ہے تو آپ جو ہے تو میڈیکیشن کرو، ہے نا، دعا کے ذریعے بھی اور دوا کے ذریعے بھی جو ہے تو اپنے مریضوں کا علاج کرو، نماز کے ذریعے سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کریں، لیکن اگر اس کے باوجود کچھ ہمارے ساتھ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. آگے ہے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا. اللہ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 163 میں، کہ یقیناً ہم نے تیری طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولادوں پر، عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اب یہ ذکر کیوں کیا گیا ہے، دیکھتے ہیں آگے ایک آیت اور لے لیتے ہیں کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما. اللہ فرما رہے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ فرما رہے ہیں دیکھیے کہ تجھ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے تجھ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے ہیں. قرآن میں پورے انبیاء کا ذکر نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک واحد ایسے نبی مانے جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بالکل سامنے کلام کیا، اور ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے، آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس کے نزول کا وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سکین اور عدی بن زید نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ اتارا ہو. اس پر یہ آیت اتری. محمد بن کعب خرزی فرماتے ہیں جب یہ آیت یسألوک اہل الکتاب سے عظیمہ تک اتری، یہودیوں کے برے اعمال کا آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا، تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ کسی انسان پر اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں فرمایا، نہ موسیٰ علیہ السلام پر، نہ عیسیٰ پر، نہ کسی اور نبی پر. آپ اس وقت گوٹ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اسے آپ نے کھول دیا، فرمایا کسی پر بھی نہیں. پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وما قدر اللہ نازل فرمائی. لیکن یہ قول تعامل طلب ہے، اس لیے کہ سورہ انعام میں ہے جو سورہ مکیہ ہے، اور سورہ نساء کی مندرجہ بالا آیت مدنیہ ہے، ان کے رد میں ہے. جب کہ انہوں نے کہا تھا کہ آسمان سے کوئی کتاب آپ اتار لائے، جس کے جواب میں فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا، پھر ان کے عیوب بیان کیے تھے، اور آپ کی سیاہ کاریاں کھولے، اور آپ کی سیاہ کاریاں کھولے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی نازل فرمائی جس طرح پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور زبور اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. اور ان انبیاء کے قصے سورہ قصص کی تفصیل میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگی کہ آپ کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، صرف موسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح پچھلے انبیاء پر کچھ چیزیں نازل ہوئی تھی، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. قرآن کریم میں انبیاء کرام کے اسماء گرامی اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت مکی صورت کی آیت سے پہلے بہت سے انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے، بہت سو کا نہیں بھی ہوا ہے. جن انبیاء کے نام قرآن کے لفظوں میں آ گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح اور ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، یوسف، شعیب، ایوب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد اور سلیمان، الیاس اور یسع علیہ السلام، اور زکریا، عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ذوالکفل اور
ان کے سب سے بڑے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں نازل ہوا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی دنیا میں مبعوث ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ ان میں رسول کتنے تھے جن کو رسالت دی گئی؟ فرمایا 313۔ بہت بڑی جماعت میں اور پھر دریافت کیا سب سے پہلے کون سے ہیں؟ فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے کہا کیا وہ بھی رسول تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، پھر درست ٹھیک ٹھاک کیا، پھر فرمایا اے ابو ذر 4 سریانی ہیں، آدم علیہ السلام، شیس، نوح علیہ السلام، اخنو علیہ السلام، جن کا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ اخنو علیہ السلام کا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ تو یہ کون تھے؟ سریانی تھے۔ انہی نے پہلے قلم سے خط لکھا۔ 4 عربی ہے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہے۔ 4 نبی عربی تھے، 4 کیا تھے؟ سریانی تھے۔ اے ابو ذر، بنو اسرائیل میں پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل میں، اور حضرت آخری نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری نبی تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آگے کچھ تفصیل بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والی طویل حدیث جو انبیاء کرام کی گنتی کے بارے میں ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا، کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اور اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما تھے، اور میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا اور کہا آپ نے نماز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ بہتر چیز ہے، چاہے کوئی زیادتی کرے چاہے کمی۔ میں نے کہا حضور کون سے اعمال افضل ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا حضور کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا۔ عمل میں افضل عمل اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، سبحان اللہ۔ اور کون سا مومن افضل ہے؟ فرمائے سب سے اچھے اخلاق والا۔ میں نے کہا حضور کون سا مسلمان اعلیٰ ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ میں نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا برائیوں کو چھوڑ دینا۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن پر ہجرت، اللہ کے راستے میں نکلنا، ہمیشہ کے لیے وہ چیز چھوڑ دینا۔ تو ہجرت جو نفس کی ہجرت ہو، جو گناہ سے کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا اور ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ ہوتا ہے افضل ہجرت۔ اور میں نے پوچھا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا لمبے قنوت والی۔ میں نے پوچھا کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا فرض کفایت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا چڑھا کر اجر ثواب ہے۔ میں نے پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس کا گھوڑا بھی کاٹ دیا جائے، خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے۔ میں نے کہا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا جس قدر گرا قیمت ہو، مالک کو زیادہ پسند ہو۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کم مال والے کا کوشش کرنا اور چپکے سے محتاج کو دے دینا۔ صدقہ یہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو اور خوب سارا وہ بہا رہا ہو، بلکہ جس کے پاس کم مال ہو۔ اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو غریب سے مال کی چاہت ہوتی ہے اور امیر سے وقت کی چاہت ہوتی ہے۔ امیر کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، رئیس کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، اور غریب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے نا، دل میں بیٹھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے صدقہ افضل اس کا ہے کہ کم مال اس کے پاس ہو لیکن چپکے سے وہ صدقہ کر دیں۔ میں نے کہا قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ پھر آپ نے فرمایا اے ابو ذر 7 آسمان
کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی حلقہ کسی چٹیل میدان کے مقابلے میں۔ عرش کی فضیلت کرسی پر بھی ایسی ہے جیسے وسیع میدان کے حلقے پر۔ میں نے کہا حضور انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ میں نے کہا ان میں سے کتنے رسول ہیں؟ فرمایا 313۔ بہت بڑی پاک جماعت ہے۔ میں نے پوچھا سب سے پہلے کون ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ اور میں نے کہا وہ بھی نبی رسول تھے؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا سنو، 4 تو سریانی ہیں اور 4 جو ہے تو عربی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ اللہ کے یا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا اس کا کل یہ تھا کہ اے بادشاہ مسلط کیا ہوا مبتلا مغرور، میں نے تجھے دنیا جمع کرنے والا ملا ملا کر رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے کہ تو مظلوم کی پکار کو میرے سامنے سے ہٹا دے۔ اگر میرے پاس پہنچے تو اسے رد نہ کروں گا، گوہ وہ مظلوم کافر ہی ہو۔ اور ان میں نصیحتیں بھی تھی یہ کہ عاقل کو لازم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اس طریقے سے تھا، وہ اپنے اوقات کے کئی حصے کرے، ایک وقت اپنے نفس کا حساب لے، ایک وقت اللہ کی صفت میں غور کرے، ایک وقت اپنے کھانے پینے کی فکر کرے۔ عاقل کو 3 چیزوں کے سوا کسی میں اپنے آپ کو منہمک نہیں کرنا چاہیے، یا تو توشہ آخرت یا حصول معاش یا غیر حرام چیزوں سے سرور اور لذت۔ عاقل کو چاہیے کہ اپنے وقت کی نگرانی کرتے ہوئے اپنے کام میں لگا رہے، اپنی زبان کی نگہداشت کرے۔ جو شخص اپنے قول کو اپنے فعل سے ملاتا رہے گا وہ بہت کم گو ہوگا۔ کلام وہی کرو جو تمہیں نفع دے۔ جو اپنے قول کو فعل سے ملاتا رہے، یعنی صرف پڑھنا نہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور بس آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب قرآن پر ہم عمل شروع کرتے ہیں، نصیحتوں پر عمل شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلام وہی ہے جو تمہیں نفع دے، ہاں، اور بیجا کے کلام ایسی بے بنیاد باتیں کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک اور سوال پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا سراسر عبرتیں تھی، اور وہ چند اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر مست ہے، تقدیر کا یقین رکھتا ہے پھر ہائے ہائے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچ میں دنیا کی بے ثباتی جانتا ہے کہ ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں اطمینان کیے ہوئے ہے، قیامت کے دن کے حساب کو جانتا ہے پھر بھی بے عمل ہے۔ میں نے کہا حضور پہلے انبیاء کی کتابوں میں جو تھا اس میں سے کچھ ہماری کتاب میں ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، پڑھو قد افلح من تزکا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اس کے آخر تک کہ میں نے حضور مجھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں تو تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، یہی تیرے کام کا سر ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی؟ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ میں مشغول رہ، وہ تیرے لیے آسمانوں میں ذکر کا، زمین میں نور کا باعث ہوگا۔ پھر میں نے پوچھا حضور اور زیادہ فرمائیے۔ فرمایا خبردار زیادہ ہنسی سے بچ، وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، چہرے کے نور کو دور کر دیتی ہے۔ زیادہ ہنسی چہرے کے نور کو دور کر دیتی ہے، اور کیا فرما رہے ہیں وہ رعب کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کی تلاوت جو کرتا ہے وہ آخرت کے لیے جو ہے تو کیا ہو جاتی ہے، ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں وہ کس چیز کا، زمین میں نور کا باعث ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہر کام میں بے برکتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، ہماری کوئی سیونگ نہیں ہوتی، ہمارے پاس جو تو زندگیوں میں برکت نہیں ہے، خوشیاں نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اداسی ہے، مایوسی ہے۔ تو اصل وجہ عزیز بہنیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے اور ذکر اللہ کیجیے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ آج میری آپ کی سب کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ جو موبائل کا فتنہ، جو سوشل میڈیا کا فتنہ، جو ہم اس کو جتنا وقت دے رہے ہیں، پہلے تو دنیا کے کاموں کو ہم نے کچن کے کاموں کو بھی اتنا بڑھا دیا ہے کہ 10 سے
3 سے 4 پکوان ہمیں روزانہ چاہیے ہوتا ہے. پھر جو تو اس کی صفائی، اس کے انٹیریئر ہم نے ایسا بنایا ہے، گھروں کو اس طرح سے سنوارنے میں لگے کہ ہم نے آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. تو ہم نے اپنے جو ہے تو مقصد کو بھول دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مقام سے ہٹا دیا ہے نا. پھر زندگیوں سے روشنیاں، زندگیوں سے خوشیاں، زندگیوں سے ساری چیزیں نکل چکی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو جو ہے تو کثرت سے کریں. پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وصیت زیادہ فرمائیے. فرمایا زیادہ ہنسی سے بچ، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. پھر فرمایا اور وصیت کیجیے. فرمایا سوائے بھلی بات کہنے کے زبان بند رکھا کر، اس سے شیطان بھاگ جائے گا. دینی کاموں میں بڑی تائید ہوں گی. میں نے کہا کچھ اور بھی فرما دیجیے. فرمایا اپنے سے نیچے درجے لوگوں کو دیکھا کر، اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں پر نظریں نہ ڈال، اس سے تیرے دل میں اللہ کی نعمتوں کی عظمت ہوں گی. میں نے کہا مجھے اور زیادہ نصیحت فرمائیے. فرمایا مسکینوں سے محبت رکھ، اس کے ساتھ بیٹھ، اس سے اللہ کی رحمتیں تجھے بہت بڑی معلوم ہوں گی. ناشکری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے سے اوپر والے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اوپر والے جو ہے وہ کس تکلیفوں میں مبتلا ہے. صرف ہم ان کا ظاہر دیکھ کر یہ جو تعظیم کر لیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ان کو دے رکھی ہے اور اللہ نے مجھے محروم رکھا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، مسکینوں سے محبت کرنا چاہیے، مسکینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. تو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. پھر فرمایا میں نے کہا اور فرمائیے. فرمایا قرابت داروں سے ملا رہے کہ گو وہ تجھے نہ ملے. ہمارے رشتہ داروں سے مل کر رہے تاکہ اگرچہ وہ تجھ سے نہ ملے. میں نے کہا اور فرمایا حق گوئی کر، گو وہ کسی کو کڑوی لگے. میں نے اور بھی نصیحت طلب کی. فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کر. میں نے کہا فرمائیے اور فرمائیے. فرمایا اپنے عیبوں پر نظر رکھ، دوسروں کی عیب گیری سے باز آ جا. پھر میرے سینے پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا اے ابو ذر، فرمایا تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، حرام سے رک جانے کے برابر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور اچھے اخلاق جیسا کوئی نسب نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا خارجی بھی دجال کے قائل ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے میں 1000 بلکہ زیادہ نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن میرے سامنے اللہ نے اس کی وہ علامت بیان فرمائی جو کسی اور سے نہیں فرمائی. سنو وہ بھینگا ایسا رب نہیں ہو سکتا. اس کی داہنی آنکھ بھینگی یعنی کانی ہوں گی، دیدہ اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا، ایسا جیسے چونے کی صاف دیواروں پر کسی کا کھنکار پڑا ہوا ہو. اس کی بائیں آنکھیں ایک چمکیلے ستارے جیسی ہوں گی. تمام زبانیں بولے گا. اس کے ساتھ جنت کی صورت ہوگی اور سرسبز اور پانی والی دوزخ کی صورت ہوگی، سیاہ دھوئے دار. ایک حدیث میں ہے کہ 1,00,000 نبیوں کو ختم کرنے والا، بلکہ زیادہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوتے تھے اس کی تفسیر دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.